السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش۔ ناظرین، تفتیش پروگرام کے ذریعے میں نے آئی ایس ایچ ایس ٹاؤن کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں کہ آئی سی ایچ ایس ٹاؤن کے ممبران کے ساتھ لینڈ سٹاک مالکان نے کیا کیا، کس طرح سے لینڈ سٹاک مالکان نے آئی سی ایچ ایس ٹاؤن کو ایک ایسے دلدل میں گھسیڑ دیا، ایسی دلدل میں دھکیل دیا جس میں نکلنا اس کا مشکل ہے۔ بہت محنت کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ بات آج کی نہیں ہے۔ مجھے جب معلوم ہوا کہ آئی سی ایچ ایس ٹاؤن کے سیکرٹری نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اس کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا ہے، تو میں نے اس سٹوری کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ میرے لینڈ سٹاک مالکان سے اچھے تعلقات تھے۔ خبر دینا چونکہ میرا کام ہے، میرا پروفیشن ہے، اس لیے میں خبر دیتا ہوں۔ تعلقات ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ جب میں نے اس پہ کام کیا، میں نے اس پہ تحقیقات کا آغاز کیا، اپنی جو صحافتی طریقہ کار ہے اس کو اپنایا، تو مجھے پتہ لگنا شروع ہوا کہ لینڈ سٹاک کے مالکان جو ہیں انہوں نے آئی سی ایچ ایس ٹاؤن کے ساتھ کیا گھنونا کھیل کھیلا ہے، کس طرح سے اس کے 40,000 کے قریب ممبران کو انہوں نے دھوکہ دیا اور ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا۔ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ کسی بھی ایسے نیٹ ورک کو، ہاؤسنگ پروجیکٹ کو تباہ کرنے میں ایسے کرداروں کا ہی کردار ہوتا ہے، جن کو نہ ممبران سے ہوتی ہے، نہ اس ہاؤسنگ پروجیکٹ سے ہوتی ہے، ان کو صرف اپنی جیب سے ہوتی ہے۔ یہ اگر جنوبی پنجاب کے اس علاقے سے اٹھ کے آئے اور وفاقی دارالحکومت میں انہوں نے اپنا نام بنایا، تو انہوں نے نام، میں سمجھتا ہوں لینڈ سٹاک نام رکھا تو نام ضرور بنایا، لیکن میں ان کے بارے میں یہ انکشاف اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آگے چل کے بھی بہت ساری چیزیں ایسے سامنے ابھی آنی ہیں، تو تاکہ کم از کم آئی سی ایچ ایس ممبران کو یہ پتہ چل سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا کھیل کھیلا۔ آج تک جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آئی سی ایچ ایس ٹاؤن کی انتظامیہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کرپٹ ہے، ہوگی، میں کوئی ان کی گواہی یا شہادت نہیں دے رہا کہ نہیں ہوگی، ہر بندے کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس میں جو سب سے لینڈ سٹاک کا بڑا کردار ہے آئی سی ایچ ایس کو تباہ کرنے میں، آئی سی ایچ ایس کے ممبران کو تباہ کرنے میں، اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آئی سی ایچ ایس کے میں کہتا ہوں کہ تقریباً 40,000 کے قریب ممبران ہیں، جن میں سے 17,000 کے قریب فائلیں لینڈ سٹاک کی ہیں، اور یہ لینڈ سٹاک نے فائلیں زمین کے انگیسٹ حاصل کی۔ منیر صاحب، آپ سے میری بات ہوئی اس حوالے سے، آپ کے حوالے سے پہلے میڈیا میں کوئی خبر چلی، کسی دوست نے خبر لگائی، تو آپ نے مجھے کہا کہ میں کاروبار کرتا ہوں، میں کوئی 2 نمبری نہیں کرتا۔ میں آپ کو 2 نمبر تو نہیں کہوں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ لوگوں نے جہاں سے روزی روٹی کا آغاز کیا اس کے ساتھ کیا کیا۔ وہ 17,000 فائلیں جو آئی سی ایچ ایس سے آپ نے حاصل کی، ان کے عوض آپ نے سوسائٹی کو زمین دینی تھی، زمین انگیسٹ فائلیں وہ حاصل کی آپ نے، تو کیا آپ نے زمین سوسائٹی کو دی؟ آپ نے کتنے کے انتقال سوسائٹی کے نام کروائے جس کے عوض آپ نے وہ فائلیں حاصل کی؟ آپ نے سوسائٹی کے سیکرٹری کو دفتر چھوڑنے پہ مجبور کیا، پریشرائز کیا، ہمیشہ آپ جب بھی چاہتے دباتے اور فائلیں حاصل کر لیتے، کیونکہ آپ نے سوسائٹی کے بالکل مد مقابل اپنا ایک لگژری آفس قائم کر رکھا تھا، جہاں ابھی آپ نے سیکرٹری کو مجبور کر کے نکالنے کے بعد اس کو سوسائٹی کے آفس میں تبدیل کیا اور سوسائٹی کا تمام چارج، تمام اختیارات آپ نے حاصل کر لیے، اور وہ وہاں پہ آپ نے اپنے بھائی علی کو بٹھا دیا۔
منیر صاحب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آئی سی ایچ ایس کے ممبران کو کہ وہ جو 17,000 فائلیں ہیں وہ کیسے آئیں آپ کے پاس۔ کہانی بہت لمبی ہے۔ آپ نے قبضہ کرنے کے بعد سوسائٹی پہ، سوسائٹی میں سیکٹری کا اختیار حاصل کرنے کے بعد، جو کہ غیر قانونی ایک جعلی ہے، آپ نے کیا کچھ سوسائٹی میں کیا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی میں بہت جلد انکشاف کروں گا اور بتاؤں گا کہ آپ نے سوسائٹی کا اختیار لیا اور کیا سوسائٹی کے ساتھ کیا، نہ صرف سوسائٹی کے ساتھ، باقی ممبران کی جو جمع پونجی تھی اس کو کتنی اور کیسے ٹھیس پہنچائی، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ جلد انکشاف کروں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ جو سیکٹری سوسائٹی ہیں یا صدر ہیں یا دیگر انتظامیہ ہیں کہ اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ سیکٹری کی غیر حاضری میں یا سیکٹری کے جانے کے بعد یا 3-4 مہینوں میں سوسائٹی کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر وہ نہیں بتائیں گے مجھے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا تھرو پراپر چینل بھی وہ انفارمیشن حاصل کروں، جو کہ میرا رائٹ ہے، تو اس کو میں منظر عام پہ لے کے آؤں گا کہ آپ نے کیا کیا۔ لیکن سوسائٹی کو بھی آپ کو یہ حساب دینا پڑے گا کہ 17,000 فائلوں کے عوض آپ نے سوسائٹی کو کیا دیا۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں مزید انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔